بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادب، باملاحظہ، ہوشیار، پھلوں کے بادشاہ، لذت اور غذائیت کے بےتاج شہنشاہ بادشاہ سلامت آم مارکیٹ میں تشریف لا چکے ہیں۔ ناظرین، آم ایک بڑا مشہور اور بڑا غذائیت سے بھرپور اور خوش ذائقہ پھل ہے جو کہ بہت زیادہ کثرت سے پاکستان، انڈیا اور پورے دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو اچار، جوس، ملک شیک، چٹنی، مربع، کسٹرڈ، جلی وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ آم کے بارے میں یہ رائے عام طور پر تسلیم کی جاتی ہے کہ یہ اصل میں سنسکرت لفظ امرنتھ سے ماخوذ ہے۔ اردو میں اس کو آم، عربی میں انبج، فارسی میں امبا، گجراتی نام امبو، انگریزی میں مینگو اور پنجابی میں امب کہا جاتا ہے۔ پاکستان، ہندوستان میں یہ بہت زیادہ کاشت ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلی میں تقریباً 10% ٹینک ایسڈ پایا جاتا ہے۔ سبز، سرخ، زرد رنگوں کا ہوتا ہے۔ آم کا ذائقہ خام، ترش، پختہ، میٹھا، چاشنی دار اور خوشبودار ہے۔ اس کا مزاج گرم تر ہے۔ پاکستان آم کی پیداوار کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان میں آم کو مٹھاس اور بہترین ذائقے کی لحاظ سے پھلوں کا بادشاہ، کنگ آف دا فروٹ کہا جاتا ہے۔ پاکستانی آم کے بارے میں دنیا بھر کے زرعی سائنسدانوں کی متفقہ رائے ہے کہ اس سے زیادہ میٹھا خوش ذائقہ آم کرۂ ارض پر کہیں نہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک میں پیدا ہونے والے آموں کی اقسام کے مقابلے میں پاکستانی آم اپنے ذائقے، تاثیر، رنگ، صحت بخش خوبیوں کے لحاظ سے سب سے منفرد ہے۔ آم کے پھل کا شمار پاکستان میں پیداوار کے لحاظ سے پھلوں کی لذت کی حامل 110 اقسام کاشت کی جا رہی ہیں، جبکہ ملک میں آم کا کاشت رقبہ 4,20,000 ایکڑ تک پہنچ چکا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے چاروں صوبے میں آم کی پیداوار ہوتی ہے، مگر قومی پیداوار کا سب سے بڑا حصہ پنجاب اور سندھ سے حاصل ہوتا ہے۔ ریکارڈ کے مطابق ورلڈ بک آف گینز ریکارڈ میں لکھا ہے کہ سب سے وزنی آم تقریباً 3.5 کلو 3.45 kg کا ہوا ہے، جو لمبائی میں 30.48 سینٹی میٹر، اس کا گیر یا دائرہ 49.53 سینٹی میٹر اور اس کا عرض 17.78 تھا۔ ملک میں آموں کی 200 سے زیادہ اقسام ہیں، مگر ان میں سے 20 اقسام ایسی ہیں جن کو تجارتی بنیاد پر کاشت کیا جاتا ہے اور انہیں برآمد کر کے زر مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ آم کی کاشت انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سویڈن، ڈنمارک، فلپائن، ملائیشیا، سری لنکا، مصر، امریکہ، فلوریڈا، برازیل، ویسٹ انڈیز میں بھی کی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ 11 برسوں میں آم کے قابل کاشت رقبہ میں صرف 2% اضافہ ہوا ہے، جبکہ پرانے کاشت باغات میں کمی آئی ہے۔ 1990 میں آم کی پیداوار 13,11,882 میٹرک ٹن تھی اور آج بھی تقریباً اتنی ہی ہے۔ ملک بھر میں آم 156,000 ایکڑ رقبے پر کاشت کیے جاتے ہیں۔ اس کی مشہور اقسام الفانسو، الماس، انور رٹھور، بادام، بے نشان،
बेगम पसंद, समर, बहिश्त, दुसहरी, सरोली, सफेदा, सिंदड़ी, सहारनी, संदूरिया, तोतापरी, फजरी, लाल पली, लंगड़ा, मालदा, नीलम परंस, चौंसा, गोला, अमरपाली, हुसनारा, बोख, बखू, मुख्तलिफ अक़साम पाकिस्तान में पाई जाती हैं जो अपने जायके की बदौलत दुनिया भर में बहुत मकबूल हैं। दुसहरी, चौंसा, सिंदड़ी, फजरी, देसी और अलमास मार्केटों में आ चुके हैं। पाकिस्तान के फलों के बादशाह आम की मुख्तलिफ अक़साम मार्केट में आसानी से दस्तयाब हैं। जायके और खूबी और अपनी क्वालिटी के लिहाज से सबसे पहले नंबर पे दुसहरी, जबकि इसके बाद सिंदड़ी और इसके बाद चौंसा और इसके बाद अनवर ठोर और इसके बाद लंगड़ा। न जाने इसे लंगड़ा आम कहकर क्यों पुकारा जाता है। लंगड़ा मुख्तलिफ साइज का होता है। इसका छिलका चिकना, बेहद पतला, नफीस गोदे के साथ चिमटा होता है। देखने में ये बहुत खूबसूरत है। और इसके अलावा अलमास बहुत मशहूर है। फलों का बादशाह आम वो फल है जिसे दुनिया भर में इंतहाई शौक से खाया जाता है, क्योंकि ना खाया जाए इसका सिर्फ जायका ही लाजवाब नहीं होता, बल्कि आम के बेशुमार तिब्बी फायद भी हैं। सबसे पहले आम में विटामिन सी खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार कम करता है। विटामिन सी बिनाई को कमजोर होने से और सूरज की तेज शों के मुज़र असरात से बचाता है। आम के इस्तेमाल से हड्डियों से की बीमारियों से महफूज बंदा रहता है। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखता है। यही वजह है कि आम खाने से पहले हड्डियों की कमजोरी के इम्कानात कम हो जाते हैं। तहकीक के मुताबिक आम में मौजूद विटामिन ए, बी, सी, फाइबर के अलावा 20 दीगर अज्जा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश में शक्कर के जज़ब होने के अमल के मुताबिक आम कुदरती मिठास की मुनासिब मकदार शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं है। आम में मौजूद रेशे आंतों की सफाई करते हैं, निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए आम एक बेहतरीन फल है। इसमें मौजूद पोटाशियम, फाइबर, विटामिन दिल की सेहत में इजाफे का बायस बनते हैं, जबकि इसमें मौजूद पोटाशियम हाई ब्लड प्रेशर को काबू में रखने में मदद देते हैं। अगर आपका वजन कम है, आप दुबले पतले हैं, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, जिस्म को शेड्यूल करना चाहते हैं, तो आम का इस्तेमाल करें। वजन में कमी की सूरत में आम दूध के साथ जबरदस्त और मसाली इलाज है। आम में शक्कर तो होती है लेकिन प्रोटीन की कमी होती है। दूसरी तरफ दूध में प्रोटीन होते हैं लेकिन शक्कर नहीं होता। इस तरह इन दोनों का इम्तजाज एक दूसरे की कमी को दूर करता है और इसे कम अज कम 1 माह रेगुलर इस्तेमाल करें तो आपका वजन बढ़ जाएगा। ये एक दिलचस्प हकीकत है कि आम बालों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो बालों की नशोनुमा, जिस्म की टिश्यूज के लिए बेहतरीन है। ये चेहरे की जिल्द, बालों को खूबसूरत दिलकश करने में मदद देता है। ताहम शुगर के मरीज आम खाते हुए इतदाल का ख्याल रखें। एक खास लिमिट से ज्यादा आम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आम में चीनी की भारी मकदार पाई जाती है, इसलिए इसे कसरत से खाना खून में शुगर की सतह में इजाफे का बायस बन सकता है। आम की ये चीनी वजन में इजाफे का सबब भी बन सकती है। ऐसे अफराद जो वजन में कमी के लिए तदाबीर अख्तियार कर रहे हों तो इन्हें आम बहुत एहतियात से खाना चाहिए। आम में मौजूद विटामिन ए बनाई को कमजोर नहीं होने देता। कुदरती मिठास की मुनासिब मकदार मौजूद होती है जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह नहीं है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक विटामिन ई से भरपूर है, जिसके इस्तेमाल से इंसानी जिस्म सेहतमंद शादाब रहता है। ये जिल्द को तरोताज़ा रखता है
چہرے پر دانے کیل مہاسوں سے بچاتا ہے۔ آم میں وٹامن سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرتا ہے، جبکہ اس میں موجود وٹامن اے بینائی کو کمزور ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورج کی تیز شعاعوں سے بھی آنکھوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ ناظرین، دمے کے مریضوں کے لیے ماہرین کے مطابق آم میں موجود اجزاء انسانی جسم کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوئے ہیں۔ جو لوگ آم کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دمے کے مرض میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کینسر کے مریضوں کے لیے خوشخبری ہے کہ طبی ماہرین کے مطابق آم میں شامل اینٹی آکسیڈنٹ آنتوں خون کے کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے، جبکہ گلے کے غدود کے کینسر کے خلاف بھی یہ مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق کولون یا بڑی آنت کے کینسر کے خلاف آم ایک اہم مدافعانہ ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ آم کھانے کے شوقین لوگوں میں اس میں سرطان کی شرح نمایاں طور پر کم دیکھی گئی ہے۔ ایسے لوگ جو ہڈیوں کے مختلف امراض میں شامل ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ آم کا استعمال ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں کیلشیم موجود ہے جو ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ آم کھانے کے شوقین افراد وقت سے پہلے ہڈیوں کی کمزوری کے امکانات سے بچ جاتے ہیں۔ ذیابیطس یعنی کہ شوگر کے مریضوں کے لیے تحقیق ہے کہ آم میں موجود وٹامن اے، بی، سی، فائبر کے علاوہ دیگر 20 اجزاء پائے جاتے ہیں جو خون کی گردش میں شکر کے جذب ہونے کے عمل کو کم کرتے ہیں۔ امریکی ماہرین کے مطابق آم میں موجود قدرتی مٹھاس کے مناسب مقدار شوگر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ نظام کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ آم میں موجود ریشے جنہیں فائبر بھی کہا جاتا ہے آنتوں کی صفائی کرتے ہیں، نظام ہضم کو درست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین، آم انفیکشن کے خلاف بہت مؤثر ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق تمام بیکٹیریا کا حملہ اس لیے ممکن ہوتا ہے کہ جسم کی خارجی تہ بنانے والی بافتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تاہم آم کے موسم میں اس کا آزادانہ استعمال بافتوں کی اس کمزوری کو دور کرتا ہے، چنانچہ بیکٹیریا کا جسم میں داخلہ ممکن نہیں رہتا۔ اس کیفیت کے بعد درد، انفیکشن، نزلہ، زکام، ناک کی سوزش رونما نہیں ہوتی۔ اس تحفظ کی وجہ آم میں پائی جانے والی وٹامن اے کی وافر مقدار ہے۔ ناظرین، آم آپ کے جسم کی قوت مدافعت کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے۔ یہ بہت اچھا امیونٹی بوسٹر ہے، مختلف بیماریوں سے بچانے میں آپ کے جسم کی بہت ہیلپ کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آم کن لوگوں کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، ہر چیز چاہے وہ پھل ہو، خوراک ہو، کھانا ہو، اس کو اعتدال سے استعمال کرنا چاہیے۔ حد سے زیادہ استعمال اس کا خطرناک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آم کو نہار منہ استعمال مت کیجیے۔ اگر آپ نہار منہ استعمال کریں گے تو یہ آپ کے معدے اور آنتوں کے فعل کو متاثر کر سکتا ہے۔ کھٹا آم کھانے کے فوراً بعد پانی کا استعمال مت کریں، خاص کر ٹھنڈے پانی کا، جس سے آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، آپ کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ شوگر کے مریض اس کی چند کاشی لے سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص مقدار سے زیادہ استعمال ان کی شوگر کو بڑھا سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر استعمال کرنا ہے تو جتنا ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کیا ہے اتنا ہی استعمال کریں۔ وزن کم کرنے والے حضرات کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں پائی جانے والی چینی اور مٹھاس ان کے وزن کو بڑھا سکتی ہے۔
ایسے افراد جو اسہال پیچس کے مرض میں مبتلا ہوں وہ اس کو نہ استعمال کریں، نہیں تو ان کا یہ مرض زیادہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک صحت مند آدمی کو کتنا آم روزانہ استعمال کرنا چاہیے؟ تو نارمل سائز کے 1 سے 2 آم درمیانے سائز کے آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، یہی اعتدال ہے۔ اس کے علاوہ آم کے پتے شوگر اور پیچس کے لیے بہت مفید ہیں۔ آم کے ایک مٹھی بھر پتے لے کر اس کو اچھی طرح دھو لیں اور پانی میں بھگو کے رات کو رکھ دیں، صبح اس کو ابالیں اور وہ پانی استعمال کرنے سے خون میں شوگر کا لیول کم ہو سکتا ہے۔ اس کی گٹھلی بھی یہ کام کرتی ہے اور پیچس کے مریضوں کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آم کھانے کے بعد اگر آپ دودھ یا کچی لسی کو استعمال کریں گے تو اس کی جو گرم تر تاثیر ہے اس کی گرمی دودھ یا کچی لسی سے معتدل ہو جائے گی۔ ایسے لوگ جو قد میں اضافہ چاہتے ہیں وہ اس کا استعمال ضرور کریں، اور خاص کر دودھ کے ساتھ کریں یا دودھ ڈال کر اس کا ملک شیک بنا کر روزانہ استعمال کریں تو اس کے قد بڑھنے میں یہ معاون ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیو جو طبی لحاظ سے آپ اور آپ کی فیملی کے لیے مفید ہوں وہ مزید آپ کو ملتی رہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور پیاروں میں شیئر کریں تاکہ ان کی صحت کے لیے بھی یہ معاون ثابت ہو۔ اسی دعا کے